چلو بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کے بعد محمد و آل محمد پر درود بھیجتا ہوں، اور یقیناً آج کی یہ اہم گفتگو میرے شکر کی غیور عوام کے لیے ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آل شکر یوتھ کی وجود کے بعد آج میرے شکر کی دوستوں کی، علماء کرام اور جوانوں کی انتھک محنت اور تعاون، اور میرا مقصد یہ تھا کہ آل شکر یوتھ کیوں بنا. میں اس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں جہاں پر کوئی سہولیت آج بھی 2024 میں بھی کوئی سہولیت نہیں ہے. جب میں نے محسوس کیا کہ اس کا بنیادی وجہ کیا تھے، تو وہاں پر عوام کے اندر شعور نہیں تھا. عوام کو یہ نہیں پتہ تھا کہ ہم اپنے مسائل کو کس سے بیان کروں، اور اپنے مسائل حل کے لیے ہم کیا کیا راستہ ڈھونڈوں. لیکن جب 1994 میں پہلا حادثہ ہوا، ایک سیسکو میں ایک بیماری آیا، اس میں تقریباً ایک مہینے میں ایک گاؤں میں 30 سے 35 لوگ کا انتقال ہوا. کوئی سہولیات نہیں رہا. جب انتقال ہو کے ختم ہو، اس کے بعد ڈاکٹرز آنا شروع ہوا. اس وقت میں بہت چھوٹا تھا، لیکن بہرحال آہستہ آہستہ جب میں خود مدارس کی طرف بڑھا، اور الحمدللہ ایسے ساتھی دوست ملنے کے بعد جب میں نے حالات کو دیکھا کہ یار یہاں پسماندگی کی بنیادی وجہ لوگوں کے اندر شعور نہیں ہے. لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہے کہ کس مسائل کا کیا حل ہے. لوگوں کو یہ نہیں پتہ تھا کہ ہمارے مسائل کیسا حل ہوگا. اس حوالے سے جب میں نے محسوس کی، میں نے آہستہ آہستہ مختلف تنظیموں میں، چونکہ الحمدللہ ہمارے خیر العمل آرگنائزیشن سیس کو جوائن کیا. اور اگر میں یہ کہوں کہ میرا تربیت کا، اگر سیاسی تربیت کا پہلا اگر مدرسہ کہے تو خیر العمل آرگنائزیشن ہے. الحمدللہ ہمارے بہت ہی عزیز دوست جناب شیخ جواد نوری صاحب، شیخ مطلع صالحی، آغا شاکری، انہوں نے بہت ساتھ دیا. اس کے بعد جب میں نے خیر العمل کو دیکھا تو اس دوران میں بلتستان میں شعور، یعنی میں پورا بلتستان کی بات کر رہا ہوں، لوگوں میں شعور بہت کم تھا. لیکن الحمدللہ ہمارے جوانوں نے ایک خیر العمل کا بنیاد رکھا. بلتستان، میرے خیال میں بلتستان میں بہت اس وقت کم تنظیم تھا جو رجسٹر تھا. الحمدللہ خیر العمل آرگنائزیشن رجسٹر ہوا، اور اس پلیٹ فارم پر ہم نے کام کیا. اور پھر جب میں کراچی آیا تو کراچی آنے کے بعد میں نے بہت سارے ہمارے شکر کے حالات کو دیکھا. جب میں انجمن فلاح بہبود ہمارے آل شکر کا ہے، وہاں بھی میں کچھ عرصہ رابطہ سیکریٹری رہا. اس دوران میں نے بہت سارے لوگوں سے رابطہ کیا، اور الحمدللہ ہمارے وہاں کے بہت سارے لوگوں نے بہت بڑھ چڑھ کے تعاون کیا میرے ساتھ. لیکن جب میں اس کے بعد جب میں بلتستان گیا، تو جب میں وہاں علاقے میں گیا تو مجھے وہاں دیکھا یار یہاں لوگوں کو مسائل کے نہیں پتہ، یعنی صحت نہیں ہے. لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ صحت کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے.
تعلیم نہیں ہے، تعلیم کے لیے کیا کرنا ہے. جب میں نے کہا کہ بھائی ہم اگر میں خود آواز بلند کرتا تو پھر میں نے کہا سوچا نہیں، ایک پلیٹ فارم کے ذریعے آپ اکیلا بات کرنے سے بہتر پلیٹ فارم کے ذریعے بات کریں. پھر میں نے آل شکر یوتھ کو جو ہے آل شکر یوتھ وجود میں لایا. الحمدللہ مختصر عرصے میں نے انتظامیہ نے بھی بہت بڑھ کر، جب بھی کوئی ایشو ہوتا تھا انتظامیہ سے رابطہ کرنا، اور وہاں کے مذہبی شخصیات سے، سیاسی شخصیات سے بہت بڑھ چڑھ کے سب نے تعاون کیا. اس سے ہم نے بہت سارے مسائل الحمدللہ حل ہوا. یقیناً میں یہ کہوں تو چونکہ ہمارے لوگوں کو یہ سمجھانا مشکل ہے، پہلے لوگوں کو یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ ایک سیاسی ورکر کیا کر سکتے ہیں. میں اسمبلی میں تو نہیں ہوں کہ میں اگر مثلا پل بناؤں یا کوئی ایسا کام کروں جسے اب دیوار بناؤں، یا بہت سارے ایسے ہمارے لوگوں ذہن میں ایک پروجیکٹ ہے بھائی یہ پروجیکٹ کرے گا. لیکن ایک سیاسی لیڈر ہمیشہ میں نے شعور دیا لوگوں کو. بلکہ شگر کی بات کروں، شگر میں عمران ندیم اور راجہ کے علاوہ سیاست میں آنے کا کسی کا تصور بھی نہیں تھا. طاہر شگری کے بعد جب میں نے پہلا اعلان میں نے شگر کی تاریخ میں نے اعلان کیا، تو آج الحمدللہ شیخ حسن جوہر سے الیکشن میں آیا. جب میں نے اعلان کرنے کے بعد بہت سارے لوگوں نے مجھے تنقید کیا، یار آپ یہ کیا کسی کے ملک. میرا مقصد آج بھی میں وہی مقصد ہے، میرا مقصد سیاست میں آ کر کسی کی مخالفت کرنا نہیں ہے. میرا مین مقصد یہ ہے کہ غریب عوام کی مدد کرنا، غریب عوام کے مسائل کو ایوان آرے تک پہنچانا. الحمدللہ میں آپ کو آج میں یہ کہہ سکتا ہوں، میں لمسا سے لے کر اگر شگر کے ایک ایک گاؤں میں آج تک کوئی شگری مجھے یہ نہیں کہہ سکتے ہمارے یہ مسائل ہو آپ نے آواز بلند نہیں کیا. اس دوران 2015 میں بلتستان میں تھا. بلتستان میں ایک اہم بہت بڑا حادثہ ہوا، یعنی دھوکوں میں ایک حادثہ ہوا، ایک آگ لگ کر ایک گھر میں 5 افراد جل کے خاک ہوا. یہ بلتستان کا پہلا بڑا واقعہ تھا، لیکن میں خود وہاں موجود تھا، کوئی پرسن حال نہیں. چونکہ 11 شعبان کو یہ واقعہ ہوا، 15 کو جشن تھا بین میں. میں جب وہاں گیا تو وہاں کے علماء کرام سب نے تقریر کیا، ایک نے ذکر تک نہیں کیا. جب میں نے آخر میں نے ذکر کیا، میں نے کہا کہ یہ اسکردو میں جو ایک شہر اسکردو کو جو شہری کو حقوق حاصل ہیں، وہ حقوق پورا بادشاہ میں رہنے والا اس کونے کے رہنے والا اس کو بھی حق ہے. میں نے لوگوں کو بتایا. آج الحمدللہ جب میں صبح واٹس ایپ کھولتا ہوں تو 10 لوگ الیکشن لڑنے کی باتیں کرتے ہیں، 10 لوگ بیان دیتے ہیں. تو یہ الحمدللہ شگری کم سے کم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج اگر واٹس ایپ میں اگر سوشل میڈیا پر لوگ اپنے سوشل میڈیا پر آگے ہیں، تو ان کا اگر وہ مانے نہ مانے سیاسی ٹیچر آپ اس کو رضا ناصر کو آپ ماننا پڑے گا. دوسری اہم بات، آل شگر یوتھ کے بعد جب ہم نے کوشش کی، میں نے کہا کہ اکیلا کوشش کرتا رہا، پھر میں نے کہا نہیں اب ایک پلیٹ فارم پر آنا چاہیے. آل شگر یوتھ میں آیا، اور یقین کریں گے میں آج حلفاً کہہ سکتا ہوں یہاں آنے کے بعد یقین کریں مجھے اتنا تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اور آج بھی لوگ مذاق اڑانا ہر قسم کے آپ سب میڈیا پہ دیکھتے ہیں. لیکن میں نے آج تک کسی کی بات کو ذہن میں نے نہیں رکھا، چونکہ لوگوں کا کام ہے باتیں کرنا. حالانکہ اگر میں اپنی ذات سے دیکھوں مجھے نقصان ہے، سیاسی طور پر بھی بہت نقصانات ہوا. لوگوں نے وہ بات کہی جو تصور بھی میں خود سوچا بھی نہیں تھا، آج بھی میں نہیں سوچتا ہوں. ایسے باتیں کی، اس کے علاوہ جو ایسے الزامات لگایا اور ایسے مذاق اڑایا. لیکن جب میں دیکھتا ہوں ایک غریب کے مسائل میرے ذریعے حل ہو رہے، ایک مسکین کے مسائل میرے ذریعے حل ہو رہے، تو میں ان تمام چیزوں سے اس کو اہمیت دیتا ہوں. تو الحمدللہ آج آل شگر یوتھ کی قیام کے بعد جب آج شگر قومی موومنٹ کا بنیاد رکھا، تو یہ بنیاد کیوں رکھا؟ چونکہ الحمدللہ آل شگر یوتھ کی بنیاد رکھنے کے بعد شگر کی تمام سیاسی تنظیموں میں سے ہمارے لوگوں نے سرپرستی کی، مجھ سے رابطے میں تھے. اور تمام چونکہ میرا مین مقصد تھا شگر کے اندر، آپ اگر بلتستان میں دیکھا جائے تو چونکہ مجھے بلتستان کا شگر کے اندر میں سینٹر میں کافی عرصہ رہا، تو وہاں سیاسی طور پر مشکلات زیادہ تھے. لوگ سیاست کو جو ہے ایک نفرت کی طرف، سیاست ایک دشمنی کی طرف لے کے جا رہا تھا. میں نے کہا نہیں، آپ سیاست ضرور کریں لیکن احترام کے لہجے میں. آپ سیاست کا مین مقصد کیا؟ لوگوں کی خدمت ہے. آپ سیاست کو پہلے سمجھیں. ہمارے ہاں لوگ سمجھتے نہیں ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست کا مطلب یہ کہ اپنے آپ کو آگے کرنا. نہیں، سیاست کا مین ہدف یہ ہے کہ غریب عوام کے مسائل حل کرنا. لوگوں کے مسائل کو کیسے حل کرے؟ اگر آپ دیکھا جائے تو ایک گھر کے ایک اچھا سیاستدان، ایک گھر میں اچھا سیاستدان وہ گھر کو بہترین انداز چلا سکتے ہیں. ایک ملک کے بہترین سیاست ملک کو بہتر انداز چلا سکتے ہیں، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کس بات کو کب کرنا ہے. لہٰذا میں ایک مرتبہ پھر تمام سب شگریوں کا میں شکر گزار ہوں.
उलमाए किराम से लेकर वकला से लेकर सियासी समाजी यूथ सब ने भरपूर ताउन किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने आलशिगर यूथ का क़याम का ऐलान किया। आलशिगर यूथ की क़याम के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह शिगर कौमी मूवमेंट का तश्कील दिया है। अभी मैं तश्कील देने के बाद ये फ़ैसला हुआ है। तो हमारा मेन मकसद ये है कि शिगर की हर ज़िले हर यूनियन में डिस्पेंसरी हो और हर इलाके। मेरा मंशूर मैंने जब उस वक्त भी मैंने जब गुफ्तगू हुई थी मैंने कहा था जब हुकूमत पाकिस्तान ने जब कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने यानी रियासत पाकिस्तान ने मुझसे वादा किया था तुम्हें हर हुकूक तुम्हारे दहलीज पर देंगे, तो क्यों आज मेरे भाषे में इस 2024 में आज टेलीफोन जैसे सहूलियत से क्यों महरूम है? मेरे सवाल ये हैं। आज भी इस जदीद दौर में शिगर यानी पूरा बल्तिस्तान को पालते हैं, उसके बावजूद शिगर रोड की तालीम से आज भी महरूम है। आज शिगर जो है तालीम से इस वक्त में अगर आप हकीकत तो बल्तिस्तान में टोटल शिगर की मैं बात करूँ भाषा की टोटल इंजोज पर हैं तालीम। आज अगर रोड देखें तो एक ख़तरनाक सूरत हाल है, बहुत सारे हादसात हो चुके हैं, मैं बार बार कहता रहा हूँ। और वो बहुत सारे एजुकेशन ये आपके सामने है, हेल्थ पूरा भाषा में एक ही हॉस्पिटल है, उसमें न कभी डॉक्टर नहीं होते, डॉक्टर होते दवाई नहीं है, ये सूरत हाल है। लिहाजा इन सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए आलशिगर यूथ के बाद कौमी मूवमेंट का ऐलान किया है। और इंशाअल्लाह अब मैं आप सब से देखें जब करूँगा जब आप सब ताउन करेंगे इंशाअल्लाह मेरा इरादा है कि तालीम घर घर पहुँचे, सेहत घर घर पहुँचे, रोड हर घर घर पहुँचे, हर चीज़ आपकी दहलीज पर पहुँचे। ये तब होगा जब आप सब आप सब जो है शिगर कौमी मूवमेंट के साथ ताउन करेंगे और इंशाअल्लाह आने वाले इलेक्शन में हम भरपूर हिस्सा लेंगे। और इसमें अगर आप सब ताउन करेंगे तो वो दिन दूर नहीं, इंशाअल्लाह हर शिगर के हर आदमी अपने हुकूक दहलीज पर मिलेगा, उसको अपने दहलीज पर हुकूक मिलेगा। साथ ही साथ कोई शिगर के अंदर कोई बेरोज़गारी नहीं होगा इंशाअल्लाह। जिस तरह ज़िले खरमंग कम होने के बावजूद तमाम सहूलियत मौजूद है, इंशाअल्लाह मैं आपसे वादा करता हूँ शिगर के लिए हम वो तमाम सहूलियत आपको लाकर दिखाएंगे। आज मैं रियासत पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ K2 जिसे पूरा बल्तिस्तान पालते हैं, क्यों आज वहाँ की लोग मुश्किलात हैं, क्यों आपके यहाँ बोलने वाला नहीं है, आपके यहाँ बात करने वाला नहीं है। सियासी मैदान क्योंकि हमारे वहाँ जो सियासी लोग हैं उनको कोई इशू ही नहीं है। राजा साहब यकीनन एक बहुत बड़ी शख्सियत है और अल्लाह ताला ने उनको बहुत सारे नेमतों से नवाजे, उसको गरीब का क्या पता। हाँ वो कोशिश करते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। इस तरह नदीम साहब माशाल्लाह बिजनेस से अच्छा खासा काम चल रहा है, उनको भी गरीब का क्या। ताहिर शिगरी दाएं बाएं सारे भाई जो है रिश्तेदार बड़े बड़े पोस्टों पर हैं। गरीब आवाम के लिए गरीब बंदा ही काम करेगा। लिहाजा मैं एक पसमानदा इलाके से हूँ और वहाँ की कोने से हूँ। वहाँ आज भी मैं जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ टेलीफोन जैसे सहूलियत आज भी महरूम है, सेहत से आज वहाँ पर नहीं, तालीम आज भी नहीं है। लिहाजा ये सब तब मुमकिन होगा। मैं आप सबका एक मरतबा फिर शुक्रगुजार हूँ कि खुदारा आप सब ताउन करें तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि तमाम हुकूक शिगर की दहलीज पर आप सबको अपनी दहलीज पर मिलेगा। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि आप सब मुझसे ताउन करें। और कमेंट करते वक्त ये ज़रूर ख्याल रखें, मैं मेरे बहुत सारे दोस्तों से ये ज़रूर ख्याल रखें कि अपने अपने अल्फाज का चुनाव याद रखें। मैं यकीन करें अगर मैं दोबारा कहता हूँ कि मुझे बहुत मुश्किलात है, लेकिन मैं शिगर के गरीबों को आवाम को शिगर को लावारिस नहीं छोड़ा जा सकता। मुझे अपने ऊपर जो तनकीद करे मैं अपने ऊपर हर मुश्किल सहने को तैयार हूँ। बाहर आखिर में मैं अपने मंशूर को इस शेर के ज़रिए आप सबको देना चाहूँगा, इस शेर के ज़रिए अपने मंशूर का ऐलान करना चाहूँगा। करो न गम ज़रूरत पड़े तो हम देंगे लहू ये दिल चरागों में रोशनी के लिए। और आखिरी शेर जिससे मैं अपने मंशूर का आप सबको ऐलान करता हूँ कि अपना तो लाहे अमल हैदर का दस्तूर है। अरे ये कैदी तो क्या है जान से भी जाए, अपने लबों पर कभी उफ्तक न आए, जंजीर की जंकार में मौला अली के लड़कारों में बढ़ते रहेंगे कदम, जितने भी कर ले सितम शब्बीर के वास्ते सब हमको मंजूर है, अपना तो लाहे अमल हैदर का दस्तूर है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।